السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے امرو کا حیرت انگیز اور دلچسپ کارنامہ، امرو اور اڑن گدا۔ خواجہ امرو گدھے پر سوار ملک شام کے ایک سرحدی شہر رواد سے گزر رہا تھا کہ اچانک 4 گھڑ سوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس کے قریب آ کر رک گئے۔ ملک شام کے بادشاہ کا چونکہ حکم تھا کہ ملک شام میں سوائے بادشاہ اور شاہی فوج کے کوئی اور گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے وہاں بڑے سے بڑا رئیس آدمی بھی گھوڑے کی سواری نہ کرتا تھا، اس لیے وہاں سواری کے لیے گدھے کو استعمال کیا جاتا تھا۔ خواجہ امرو جب ملک شام پہنچا تو اسے بھی وہاں مجبوراً گدھے کی سواری کرنا پڑی، اور اس وقت وہ گدھے پر سوار ایک آدمی سے ملنے جا رہا تھا کہ گھڑ سوار اس کے قریب آ کر رک گئے۔ خواجہ امرو سمجھ گیا کہ یہ شاہی فوج کے سوار ہی ہو سکتے ہیں، اس لیے اس نے بھی گدھے کو روک لیا۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ ایک گھڑ سوار نے بڑے سخت لہجے میں امرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ میرا نام خواجہ امرو ہے اور میں ایک اسلامی ملک سے آیا ہوں، امرو نے جواب دیا۔ تم ہمیں تو شکل سے ہی ڈاکو لگ رہے ہو، اس لیے چلو تمہیں بادشاہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اسی گھڑ سوار نے پہلے سے بھی زیادہ سخت لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کیا اعتراض ہے، چلو، خواجہ امرو نے الٹا خوش ہو کر کہا، کیونکہ وہ تو چاہتا تھا کہ اسے بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا جائے، کیونکہ اسے یقین تھا کہ بادشاہ کو جب اس کے بارے میں معلوم ہوگا تو وہ لازماً اس کی زیادہ عزت کرے گا، اس لیے امرو واقعی اپنی رضامندی سے ان کے ساتھ چل پڑا۔ کافی دیر بعد گھڑ سواروں نے اسے رکنے کا اشارہ کیا اور پھر وہ چاروں بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے۔ تم بھی نیچے اتر آؤ، اسی گھڑ سوار نے اسی طرح سخت لہجے میں کہا جو اس سے پہلے بات چیت کر رہا تھا، اور امرو گدھے سے نیچے اتر آیا۔ سالار سلام، اسے لے جا کر بند کر دو، اسی آدمی نے اپنے ایک آدمی سے کہا، وہ شاید ان کا سردار تھا۔ ارے کہاں بند کرنا چاہتے ہو؟ تم تو مجھے بادشاہ کے پاس لے جا رہے تھے، امرو نے چونک کر کہا۔ چلو ورنہ ابھی گردن اڑا دیں گے، ہم تمہیں جیل خانے میں بند کرنے لے جا رہے ہیں، تم ڈاکو ہو، اسی سردار نے اور زیادہ غصیلے لہجے میں کہا۔ اس کے ساتھ ہی ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹ کر ایک عمارت کی طرف لے جانے لگے۔ امرو نے بڑا احتجاج کیا، لیکن وہ آدمی اسے گھسیٹتے ہوئے اس عمارت میں لے آیا۔ یہ واقعی جیل خانہ تھا، اور اندر ایک چھوٹی سی کوٹری میں امرو کو بند کر دیا گیا۔ اس کوٹری کا دروازہ سلاخوں سے بند کیا گیا تھا۔ کوٹری بے حد گندی اور سیلن زدہ تھی، وہاں شدید بو پھیلی ہوئی تھی، اور کئی موٹے موٹے چوہے بھی ادھر ادھر دوڑتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ کیا ہوا میرے ساتھ؟ اب ان چاروں کو بہرحال سزا ملنی چاہیے، یہ تو شکر ہے کہ انہیں میری زنبیل کے بارے میں علم نہیں ہے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھوں سے سلاخوں کو پکڑا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد 2 آدمی دوڑتے ہوئے وہاں آئے، وہ جیل کے محافظ تھے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں خوفناک کوڑے تھے۔ کیوں چیخ رہے ہو؟ خاموش رہو، ورنہ کوڑے مار مار کر تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے، ان میں سے ایک نے چیخ کر کہا۔ جیل کا بڑا حاکم کون ہے؟ امرو نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ میں ہوں۔ کیوں؟ ایک آدمی نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ جو لوگ مجھے یہاں چھوڑ گئے ہیں وہ کون ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ وہ شاہی فوج کے سپاہی ہیں، ان کا سالار بھی ان کے ساتھ تھا، جیل کے بڑے حاکم نے کہا۔ کیا نام ہے اس سالار کا؟ امرو نے پوچھا۔ اس کا نام ہاشم ہے، سالار ہاشم، جیل کے بڑے حاکم نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کی رہائش کہاں ہے؟ امرو نے پوچھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم تمہارے غلام ہیں کہ تمہارے سوالوں کے جواب دیتے رہیں؟ جیل کے بڑے حاکم نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سنو، میرا نام خواجہ امرو ہے، اور میں سردار امیر حمزہ کا خاص درباری ہوں، اور بادشاہ سلامت کے پاس سردار امیر حمزہ کا خصوصی پیغام لے کر جا رہا تھا کہ اس سالار ہاشم نے مجھ سے رشوت طلب کی، اور میرے انکار پر وہ مجھے زبردستی یہاں قید کرا گیا ہے۔ اس لیے اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو تو بادشاہ سلامت تک میری بات پہنچا دو، یا پھر مجھے چھوڑ دو، ورنہ جیسے ہی بادشاہ سلامت کو پتہ چلا وہ خود یہاں آئے گا اور مجھے چھڑوا کر ساتھ لے جائے گا، اور پھر اس سالار ہاشم اور اس کے ساتھیوں سمیت تم بھی مارے جاؤ گے۔ خواجہ امرو نے کہا۔ بادشاہ اگلے مہینے یہاں کا دورہ کرے گا تو تمہیں ان کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اس سے پہلے نہیں، سمجھے؟ اور اب اگر تم نے شور مچایا تو کھال ادھیڑ دوں گا۔ تم جیسے کئی ایسے لوگ یہاں آتے رہتے ہیں جو اپنے آپ کو بادشاہ کا بھی باپ بتاتے ہیں، جیل کے حاکم نے کہا، اور واپس مڑ گیا۔ اس کا ساتھی بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ تو امرو نے اب خود ہی کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے زنبیل میں سے چادر سلیمانی نکال کر اوڑھ لی اور ایک بار پھر زور زور سے چیخیں مارنا شروع کر دیں۔ کچھ دیر بعد وہ حاکم اور اس کا ساتھی
دونوں غصے سے چیختے ہوئے وہاں پہنچے اور وہ ساتھ ساتھ غصے میں ہوا میں کوڑے بھی چٹکاتے ہوئے آ رہے تھے، لیکن جب وہ کوٹری کے سامنے پہنچے تو بے اختیار ٹھٹک کر رک گئے۔ ان کے چہروں پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ کوٹری کا تالا باہر لگا ہوا تھا اور دروازہ بند تھا، لیکن کوٹری انہیں خالی نظر آ رہی تھی۔ چونکہ خواجہ عمرو نے چادر سلیمانی اوڑھ لی تھی، اس لیے وہ ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تھا۔ ارے یہ کیا ہوا؟ یہ کہاں چلا گیا اور کیسے؟ حاکم نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی کمر سے بندھا ہوا چابیوں کا گچھا نکالا، اور پھر ایک چابی کی مدد سے اس نے تالا کھول کر کنڈا ہٹایا، اور پھر دروازہ کھول کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے ہی تھے کہ عمرو عیار، جس نے چادر سلیمانی اوڑھ رکھی تھی، خاموشی سے چلتا ہوا کھلے دروازے سے باہر نکلا، اور اسی طرح چلتا ہوا وہ اس جیل خانے کی عمارت سے باہر آ گیا۔ لیکن باہر آنے کے باوجود اس نے چادر سلیمانی نہ اتاری، بلکہ اسی طرح وہ چادر سلیمانی اوڑھے ہوئے چلتا رہا۔ اس کا رخ شاہی محل کی طرف تھا، جس کے گنبد اسے دور سے دکھائی دے رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ شاہی محل کے بڑے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں بہت سے لوگ آ جا رہے تھے جو اپنی شکلوں سے حکیم دکھائی دیتے تھے۔ خواجہ عمرو نے ایک طرف رک کر چادر سلیمانی اتاری اور اسے زنبیل میں ڈال کر آگے بڑھا۔ رک جاؤ، کون ہو تم؟ ایک دربار نے اسے روکتے ہوئے کہا۔ یہاں کیا ہوا ہے؟ یہ حکیم کیوں آ جا رہے ہیں؟ عمرو نے کہا۔ شہزادی دل بہار کے چہرے پر سفید نشان ابھر آیا ہے، جس کی وجہ سے شہزادی کا چہرہ بے حد بدنما لگنے لگا ہے، اس لیے مختلف ملکوں کے حکیم علاج کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ دربار نے اسے ساری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ میں سردار امیر حمزہ کا درباری حکیم ہوں، میرا نام خواجہ عمرو ہے اور میں شہزادی کی بیماری کا علاج کر سکتا ہوں، عمرو نے کہا۔ تو دربار نے فوراً ہی اس کے بارے میں اطلاع اندر بھجوا دی، جس پر بادشاہ سلامت نے اسے بلوا لیا اور اسے حکم دیا کہ جب دوسرے حکیم نا امید ہو کر واپس چلے جائیں تو خواجہ عمرو کو پیش کیا جائے۔ اس لیے خواجہ عمرو کو ایک علیحدہ کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ عمرو نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہزادی دل بہار کو کیا بیماری ہے اور اس کا کیا علاج ہے؟ عمرو نے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہزادی کو برس کی بیماری ہے، جس کا علاج ایک پھول ہے جو ملک بصرہ کے نواحی علاقے میں واقع ایک ویران باغ میں موجود ہے۔ اس پھول کا رنگ سرخ ہے اور اس کے اندر سنہری رنگ کی لکیریں ہیں۔ اس پھول کے کھانے سے شہزادی کی بیماری دور ہو سکتی ہے، لیکن یہ پھول صرف وہی دیکھ سکتا ہے جس کی آنکھیں بند ہوں اور وہ گدھے کو اڑاتا ہوا اور خود بھی اڑتا ہوا اس باغ میں جا کر اتر جائے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گدھا کیسے اڑ سکتا ہے؟ اور پھر آنکھیں بند ہوں تو کیسے باغ نظر آ سکتا ہے؟ خواجہ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ گدھے کو اڑنے والی دوا کھلا دو، لیکن اس کی کمر پر لگام باندھ دو اور خود اڑنے والی جوتیاں پہن لو، آنکھوں پر پٹیاں باندھ لو، ایک ہاتھ سے گدھے کی باگیں پکڑ لو اور دوسرے ہاتھ میں کالا موتی پکڑ لو اور کالے موتی کو حکم دو، وہ خود بخود تمہیں اور گدھے کو اس باغ میں لے جا کر اتار دے گا اور تم پھول حاصل کر کے اسی طرح واپس آ جانا، بولنے والی گڑیا نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں دوبارہ پہلے جیسی ہو گئیں تو خواجہ عمرو نے اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے اس کمرے میں بلا لیا گیا جہاں شہزادی موجود تھی۔ شہزادی کے ایک گال پر آنکھ سے نیچے اور منہ تک اور دوسری طرف کان تک سفید نشان تھا، جو واقعی بے حد برا لگ رہا تھا۔ خواجہ عمرو نے جب اپنا اصل تعارف بادشاہ سے کرایا تو بادشاہ بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس نے خواجہ عمرو کے کارنامے سن رکھے تھے۔ اس لیے اس نے فوراً خزانہ دار کو بلا کر خواجہ عمرو کو 10 تھیلیاں اشرفیوں سے بھری ہوئی دیں اور ساتھ ہی وعدہ کیا کہ اگر شہزادی صحت یاب ہو گئی تو ایسی 100 تھیلیاں اور دے گا۔ خواجہ عمرو انعام پا کر بے حد خوش ہوا، لیکن اس نے سالار ہاشم اور اس جیل خانے کے بارے میں بھی بادشاہ کو بتا دیا۔ تو بادشاہ نے فوراً اس سالار ہاشم اور جیل کے حاکم کو بلایا اور اس کے ساتھ ہی اس نے انہیں موت کی سزا دینے کا بھی اعلان کر دیا۔ وہ بیچارے موت کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگے۔ شاید ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ خواجہ عمرو اتنا بڑا آدمی ہوگا۔ جب خواجہ عمرو نے ان کی حالت دیکھی تو اس نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ بادشاہ سے بھی سفارش کی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے، اور بادشاہ نے اس کی بات مان لی۔ وہ سب خواجہ عمرو کے پیروں میں گر پڑے۔ عمرو نے کہا کہ اس کا گدھا اسے واپس کیا جائے، تو تھوڑی دیر بعد ہی اس کا گدھا وہاں لایا گیا۔ عمرو نے گھوڑے کی لگامیں منگوائیں
اور گدھے کے پیٹ سے باندھ کر وہ گدھے کو لے کر محل سے باہر آیا اور ایک ویران علاقے میں پہنچ کر اس نے زنبیل میں سے اڑنے والی دوا نکال لی اور گدھے کا منہ کھول کر اس نے چند قطرے گدھے کے حلق میں ڈال دیے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ایک بڑی سی لیکن پتلی پٹی نکال کر اپنی آنکھوں پر باندھ لی اور پھر اپنی جوتیاں اتار کر اس نے زنبیل میں ڈالیں اور جادو کی جوتیاں نکال کر پہن لیں۔ پھر اس نے زنبیل میں سے سیاہ موتی نکال کر اسے ایک ہاتھ میں پکڑ لیا۔ سیاہ موتی مجھے اور میرے گدھے کو ملک بصرہ کے ویران باغ میں لے جا کر اتار دو، عمرو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے لگام کھینچی تو گدھا ڈھینچو ڈھینچو کرتا ہوا فضا میں اڑنے لگا۔ ساتھ ہی خواجہ عمرو بھی جادو کی جوتیوں کی وجہ سے اڑنے لگا۔ اسے نظر تو کچھ نہ آ رہا تھا، لیکن کالا موتی اس نے ایک ہاتھ میں پکڑ رکھا تھا، اس لیے اسے یقین تھا کہ وہ باغ میں صحیح سلامت اتر جائے گا۔ گدھا مسلسل ڈھینچو ڈھینچو کر رہا تھا، لیکن بہرحال وہ کسی پرندے کی طرح اڑا چلا جا رہا تھا۔ کافی دیر بعد اس کا رخ نیچے کی طرف ہوا تو عمرو بھی باغ پکڑے اس کے پیچھے نیچے اترنے لگا، اور جب اس کے پیر زمین پر لگے تو اس نے باغ چھوڑ دی اور جلدی سے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اس نے دیکھا کہ وہ واقعی ایک ویران باغ میں موجود تھا، اور اس باغ کے درمیان ایک سرخ رنگ کا بڑا سا پھول موجود تھا جس پر سنہری رنگ کی لکیریں تھیں۔ اس نے آگے بڑھ کر پھول توڑ لیا اور اسے زنبیل میں ڈال کر اس نے ایک بار پھر پہلے کی طرح باقاعدہ اڑنے کی تیاری کی۔ آنکھوں پر پٹی باندھی اور کالے موتی سے کہا کہ اسے اور اس کے گدھے کو شاہی محل کے قریب کسی ویران جگہ پر اتار دے، اور ایک بار پھر وہ گدھے سمیت اڑتا ہوا واپس شاہی محل کے قریب آ کر اتر گیا۔ اس نے آنکھوں سے پٹی ہٹائی، پیروں سے جادو کی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈالیں اور اپنی عام جوتیاں پہن لیں۔ کالا موتی بھی اس نے زنبیل میں ڈالا اور پھر گدھے کو لے کر وہ شاہی محل پہنچ گیا۔ جب بادشاہ کو اس کی آمد کی اطلاع ملی تو اسے فوراً بلوا لیا گیا۔ کیا تم کامیاب لوٹے ہو خواجہ عمرو؟ بادشاہ نے بے چین ہو کر پوچھا تو عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور پھر اس نے زنبیل میں سے پھول نکال کر شہزادی دل بہار کو کھانے کے لیے دیا، اور شہزادی نے جیسے ہی پھول کھایا تو اس کا سفید داغ اس طرح غائب ہو گیا جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ شہزادی اور بادشاہ بے حد خوش ہوئے، اور پھر بادشاہ نے اشرفیوں کی 100 تھیلیوں کے علاوہ بھی بے شمار انعام خواجہ عمرو کو دیا تو خواجہ عمرو بے حد خوش ہوا۔ عمرو اور نیلا سرخ جادوگر۔ عمرو گھوڑے پر بیٹھا ملک آرگان کے سب سے بڑے شہر بلاکا میں داخل ہوا تو اسے شہر کے دروازے پر ہی ایک بوڑھے آدمی نے ہاتھ اٹھا کر روک لیا۔ گھوڑے سے نیچے اتر آؤ خواجہ عمرو، میں بوڑھا آدمی ہوں اس لیے اونچی آواز میں نہیں بول سکتا، بوڑھے نے قدرے کمزور سی آواز میں کہا تو عمرو گھوڑے سے نیچے اتر آیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں بوڑھے بابا؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا، کیونکہ وہ اس بوڑھے کو پہچان ہی نہ رہا تھا۔ میرے ساتھ میرے مکان پر چلو، پھر وہاں تفصیل سے بات ہوگی۔ ویسے فکر مت کرو، تمہارا وقت ضائع نہیں ہوگا، بلکہ تمہیں بہت بڑا انعام بھی مل سکتا ہے۔ بوڑھے نے کہا تو انعام کی بات سن کر عمرو کی آنکھوں میں بے اختیار چمک آ گئی۔ چلو میں تیار ہوں، عمرو نے کہا تو بوڑھا اسے ساتھ لیے ایک محلے میں پہنچا جہاں ایک کافی بڑے سے مکان کے دروازے پر موجود ایک دربان نے بوڑھے کو بڑے مؤدبانہ انداز میں سلام کیا۔ خواجہ عمرو کا گھوڑا لے کر استبل میں باندھ دو، بوڑھے نے دربان سے کہا، اور دربان نے گھوڑے کی باگیں عمرو کے ہاتھ سے لے لی اور اسے لے کر ایک طرف بنے ہوئے استبل کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو بوڑھے کے ساتھ اس مکان میں داخل ہوا۔ اندر بھی کئی غلام اور کنیزیں موجود تھیں۔ عمرو سمجھ گیا کہ یہ بوڑھا، جس کا لباس تو عام لوگوں جیسا ہے، خاصا امیر آدمی ہے۔ بوڑھا اسے اپنے ساتھ ایک بڑے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھو خواجہ عمرو، بوڑھے نے کہا، اور خود ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمرو اس کے سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ میرا نام سردار احمد ہے اور میں بادشاہ کا وزیر خاص تھا، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ بادشاہ مجھ سے ناراض ہو گیا اور اس نے مجھے دربار سے نکال دیا۔ حالانکہ میں بے گناہ تھا، لیکن میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت موجود نہ تھا۔ میں کئی بڑے بڑے نجومیوں کے پاس گیا، سب نے مجھے یہی بتایا کہ میری مدد صرف خواجہ عمرو ہی کر سکتا ہے، لیکن میں بوڑھا آدمی ہوں، تمہیں ملنے کے لیے لمبا سفر نہ کر سکتا تھا، اس لیے میں یہاں تمہاری آمد کا انتظار کرتا رہا۔ نجومیوں نے ہی مجھے بتایا کہ آج تم یہاں آ رہے ہو، انہوں نے مجھے تمہارا حلیہ بھی بتا دیا تھا، اس لیے میں شہر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور تم جیسے ہی شہر میں داخل ہوئے میں نے تمہیں پہچان لیا۔ بوڑھے سردار احمد نے کہا، آپ کے ساتھ کیا ہوا سردار محترم؟ عمرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ شاہی محل میں ایک اونچا گنبد بنا ہوا ہے،
جس میں سامنے کے رخ پر کوئی دروازہ نہیں ہے، اس لیے اسے گنبد بیدار کہتے ہیں۔ البتہ اس کی مخالف سمت میں محل سے باہر سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اور اس طرف ایک کی بجائے کئی دروازے ہیں۔ اس گنبد بیدار میں بادشاہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی ستارہ رہتی تھی۔ اسے یہ گنبد بیدار بے حد پسند تھا۔ وہ اس میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی رہتی تھی۔ ایک روز بادشاہ اور اس کے درباریوں نے دیکھا کہ اس گنبد بیدار کی سیڑھیوں سے میں ہاتھ میں تلوار اٹھائے ذرا سہما ہوا تیزی سے اترا چلا آ رہا ہوں۔ اس وقت بادشاہ اپنے درباریوں کے ساتھ قریبی باغ میں موجود تھا، جہاں سے یہ سیڑھیاں صاف دکھائی دیتی ہیں۔ میں سیڑھیاں اتر کر ان کی نظروں سے غائب ہو گیا تو بادشاہ نے دربان بھیج کر پتہ کرایا کہ میں گنبد بیدار میں کیوں گیا تھا اور پھر اس طرح ذرا سہما ہوا تلوار ہاتھ میں لیے کیوں اتر رہا تھا۔ جب دربان گنبد بیدار میں پہنچے تو وہاں شہزادی ستارہ اپنی 2 سہیلیوں کے ساتھ زخمی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ اس کے گلے پر تلوار کے زخم کا نشان تھا، جبکہ اس کی سہیلیاں بے ہوش پڑی ہوئی تھیں۔ شہزادی ابھی زندہ تھی، اس لیے فوراً شاہی حکیموں کو بلایا گیا۔ انہوں نے علاج شروع کیا اور خدا کا شکر ہے کہ شہزادی صحت یاب ہو گئی۔ البتہ اس کے گلے میں زخم کا نشان موجود رہا، جسے چھپانے کے لیے شہزادی نے مشکل طور پر گلے میں قیمتی ہیروں سے مزین گلو بند پہننا شروع کر دیا۔ جب شہزادی اور اس کی سہیلیوں کو ہوش آیا تو ان سب نے بتایا کہ میں اچانک تلوار اٹھائے گنبد بیدار میں پہنچا اور میں نے تلوار سے شہزادی پر حملہ کر دیا۔ مجھے حملہ کرتے دیکھ کر سہیلیاں خوف سے بے ہوش ہو گئی، جبکہ شہزادی زخمی ہو کر بے ہوش ہو گئی۔ بادشاہ نے مجھے تلاش کرایا تو میں اپنے محل میں سویا ہوا ملا۔ مجھے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے جایا گیا۔ بادشاہ بے حد غصے میں تھا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا کہ میں تو گنبد بیدار میں گیا ہی نہیں۔ میرے محل کے غلاموں اور کنیزوں نے بھی گواہی دی کہ میں تو صبح سے محل سے نکلا ہی نہیں تھا۔ اس پر بادشاہ نے مجھے موت کی سزا تو نہ دی، لیکن مجھے وزارت سے نکال دیا اور میرا محل اور سارا سامان چھین لیا، اور میں یہاں اپنے آبائی مکان میں آ گیا۔ بوڑھے نے کہا، تو کیا آپ واقعی گنبد بیدار میں نہیں گئے تھے؟ امرو نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، میں قطعی وہاں نہیں گیا تھا اور آج تک نہیں گیا، بوڑھے نے جواب دیا۔ تو پھر وہ کون آدمی تھا جسے بادشاہ اور اس کے دربانوں نے بھی دیکھا اور شہزادی اور اس کی سہیلیوں نے بھی؟ امرو نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہی تو مسئلہ تھا، بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی سے پوچھا تو اس نے حساب لگا کر بتایا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا میں نہیں تھا، بلکہ ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو میرے روپ میں وہاں گیا تھا۔ اس جادوگر کا نام باتورا جادوگر ہے، لیکن اسے نیلا سرخ جادوگر کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے چہرے کا آدھا حصہ اور تھوڑی کا رنگ گہرا سرخ ہے، جبکہ چہرے کا دوسرا حصہ نیلا ہے۔ شاہی نجومیوں کے مطابق اس جادوگر کو اپنے جادو کی طاقت کے لیے شہزادی ستارہ کا خون چاہیے تھا، اور وہ خود جادو کے قانون کے مطابق یہ خون حاصل نہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے جادو کا ایک پتلا میری شکل و صورت اور قد و قامت کا بنا کر بھیجا اور شہزادی کو زخمی کر کے اس کی گردن سے خون نکال کر لے گیا۔ بادشاہ سلامت نے شاہی نجومی کے بیان کی وجہ سے بھی مجھے قتل نہ کروایا۔ میں نے بھی جن نجومیوں سے پوچھا ہے، سب نے یہی جواب دیا ہے، لیکن میرے پاس بے گناہی کا ثبوت نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اس نیلے سرخ جادوگر کو پکڑ کر اس کو منوا لو اور بادشاہ کو ثبوت دے دو تاکہ میری عزت بحال ہو سکے۔ میں تمہیں جتنا بوڑھا نظر آ رہا ہوں، میں اتنا بوڑھا نہیں ہوں، لیکن میں اپنی بے عزتی اور فکر کی وجہ سے بوڑھا ہو گیا ہوں۔ میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، بوڑھے نے کہا۔ پھر پہلے پیشگی انعام دیں، امرو نے کہا۔ تو بوڑھے نے جلدی سے اٹھ کر ایک الماری سے ہیرے جواہرات سے بھری ہوئی ایک تھیلی اٹھا کر امرو کو دے دی۔ امرو نے جلدی سے تھیلی اپنی زمیل میں ڈالی اور سردار احمد سے وعدہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اس نیلے سرخ جادوگر کو نہ صرف ہلاک کر دے گا، بلکہ اس سے سردار احمد کے لیے بے گناہی کا ثبوت بھی حاصل کر لے گا۔ چنانچہ بوڑھا بے حد خوش ہوا اور امرو اس سے اجازت لے کر سرائے میں پہنچا، اور وہاں کمرے میں پہنچتے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال کر اس نے اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ نیلے سرخ جادوگر کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے اور سردار احمد کی بے گناہی کا ثبوت کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ امرو نے پوچھا۔ خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ نجومیوں نے جو کچھ بتایا ہے وہ غلط ہے۔ سردار احمد کا پتلا گنبد بیدار میں نہیں گیا تھا، بلکہ سردار احمد خود گیا تھا۔ اسے نیلے سرخ جادوگر نے اپنے جادو کے زور سے وہاں پہنچایا تھا، لیکن اس سے پہلے اس نے اپنی تلوار سے شہزادی کی گردن کاٹ کر
اس کا خون پی لیا تھا۔ خواجہ عمرو کو چاہیے کہ وہ سب کے سامنے ہوائے ماضی چلا کر یہ منظر سب کو دکھائے۔ اس طرح سب کو معلوم ہو جائے گا کہ سردار احمد بے گناہ ہے، کیونکہ اگر شہزادی کو اس نے زخمی کیا ہوتا تو اس کی تلوار خون آلود ہوتی، جبکہ سردار احمد نے جب شہزادی کو زخمی دیکھا تو وہ خوفزدہ ہو کر نیچے اتر آیا تھا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، لیکن جادوگر نے ایسا کیوں کیا؟ عمرو نے پوچھا۔ اس لیے کہ جادو کے قانون کے مطابق اس کا الزام کسی نہ کسی آدمی پر لگانا ضروری تھا، اور اتفاق سے جادوگر نے سردار احمد پر یہ الزام لگا دیا۔ بولنے والی گڑیا نے جواب دیا، اس جادوگر کو کس طرح ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ جب ہوائے ماضی چلے گی تو وہ جادوگر بھی سب کے سامنے آ جائے گا، لیکن وہ تمہیں قتل کرنے کی کوشش کرے گا۔ جس وقت وہ تمہارے قریب آئے تم ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو بند کر دینا اور جال الیاسی ڈال کر اس جادوگر کو قید کر لینا تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر خنجر سلیمانی سے اسے ہلاک کر دینا، کیونکہ نیلے سرخ جادوگر کی جان اس کے جسم میں ہی ہے، اس لیے وہ فوراً ہلاک ہو جائے گا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈالا اور دوسرے روز وہ دوبارہ سردار احمد سے ملا، اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ بے حد خوش ہوا۔ پھر سردار احمد سمیت عمرو بادشاہ سے ملا۔ بادشاہ چونکہ اسے جانتا تھا، اس لیے بادشاہ نے عمرو کے کہنے پر شہزادی ستارہ، اس کی سہیلیوں اور درباریوں سب کو گنبد بیدر کے سامنے اکٹھا کر لیا تاکہ سب یہ منظر دیکھ سکیں۔ عمرو نے زنبیل میں سے ہوائے ماضی والی شیشی نکال لی اور اسے کھول کر اس نے دل ہی دل میں ہوائے ماضی چلنے اور شہزادی کے زخمی ہونے والے منظر کے سامنے آنے کا سوچا تو ہر طرف تیز ہوا چلنے لگی، اور پھر سب نے دیکھا کہ گنبد بیدر سے سردار احمد ہاتھ میں تلوار اٹھائے سہما ہوا اور خوفزدہ حالت میں نیچے اترتا نظر آنے لگا۔ اس کے ایک ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، اور عمرو سمیت سب نے دیکھ لیا کہ تلوار پر خون کا ایک دھبا تک نہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ شہزادی کو زخمی کرنے والا سردار احمد نہیں تھا، بلکہ جادوگر نے اسے صرف استعمال کیا تھا۔ ابھی ہوائے ماضی چل رہی تھی کہ اچانک ایک انتہائی وحشی صورت والے آدمی کا چہرہ ہوا میں نظر آیا، جس کے چہرے کا ایک حصہ سرخ اور دوسرا نیلا تھا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ عمرو کے سامنے پہنچ گیا۔ عمرو تیزی سے گھما اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ اٹھا کر ہوائے ماضی کو چلنے سے روک دیا، اور انتہائی پھرتی سے اس نے زنبیل میں سے جال الیاسی نکال کر نیلے سرخ جادوگر پر پھینکا، اور نیلا سرخ جادوگر جال الیاسی میں پھنس گیا۔ اس نے جال سے نکلنے کی بے حد کوشش کی، لیکن ظاہر ہے مقدس جال الیاسی سے کون نکل سکتا تھا۔ دیکھو نیلے سرخ جادوگر، اگر تم بادشاہ سلامت، شہزادی ستارہ اور سب کے سامنے بتا دو کہ کس نے شہزادی کو زخمی کیا ہے اور کیوں، تو میں تمہیں جال الیاسی سے باہر نکال دوں گا، ورنہ تم ایسے ہی تڑپ تڑپ کر مر جاؤ گے۔ عمرو نے کہا تو نیلے سرخ جادوگر نے وہی بات سب کے سامنے دہرا دی جو بولنے والی گڑیا نے عمرو کو بتائی تھی۔ اس طرح بادشاہ، شہزادی اور تمام درباریوں پر سردار احمد کی بے گناہی ثابت ہو گئی۔ اس جادوگر نے میری بیٹی کو زخمی کیا ہے، اس لیے اس کی سزا موت ہے، بادشاہ نے کہا۔ لیکن مجھے تو سردار احمد نے انعام دینے کا وعدہ کیا تھا کہ میں اس کی بے گناہی کا ثبوت مہیا کر دوں، اور وہ میں نے کر دیا ہے۔ جادوگر کو ہلاک کرنے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی انعام دینے کا وعدہ کیا تھا، پھر میں جادوگر کو کیوں ہلاک کروں؟ عمرو نے کہا، اگر تم اس جادوگر کو ہلاک کر دو تو ہم تمہیں تمہارا منہ مانگا انعام دیں گے۔ بادشاہ نے فوراً کہا، لیکن تم وعدہ کر چکے ہو کہ مجھے جال سے رہا کر دو گے۔ جادوگر نے کہا، ہاں، میں اپنا وعدہ بھی پورا کروں گا اور بادشاہ سے انعام بھی لوں گا۔ عمرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جال الیاسی کو اٹھا لیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ جادوگر سنبھلتا، عمرو نے بجلی کی سی تیزی سے زنبیل میں سے خنجر سلیمانی نکال کر اس کے سینے میں اتار دیا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور ہر طرف سرخ دھواں پھیل گیا۔ میرا نام باتولہ جادوگر تھا، مجھے نیلا سرخ جادوگر بھی کہتے تھے، مجھے عمرو عیار نے عیاری سے مار ڈالا ہے۔ جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ اس کے ساتھ ہی دھواں ختم ہوا تو وہاں جادوگر کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ بادشاہ، شہزادی اور سب درباری جادوگر کی لاش دیکھ کر بے حد خوش ہوئے۔ سردار احمد بھی خوش تھا کہ اس کی بے گناہی بادشاہ، شہزادی اور سب پر ثابت ہو گئی۔ چنانچہ اس نے بھی وعدے کے مطابق عمرو کو انعام دیا۔ پھر بادشاہ نے بھی عمرو کو اتنا انعام دیا کہ عمرو بے اختیار خوشی سے ناچنے لگا۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزادی ستارہ نے بھی عمرو کو انعام دیا، اور اس قدر انعام ملنے پر تو عمرو کا رواں رواں
خوشی سے ناچ اٹھا۔